آدھا ایمان ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم نکاح کر لو آدھا دین مکمل کر لو اور آدھے دین میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت میں مشغول ہو جاؤ۔ اور یہ نکاح ہی عبادت کا وہ لذیذ حصہ ہے کہ اگر عبادت میں خلوص اور اخلاص نہ پایا جائے تو عبادت نہیں رہتا، وہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہوتا۔ بے شک بے شک۔ اس لیے کہ عبادت کے لیے خلوص ہونا ضروری ہے، عبادت کے لیے خلوص و للہیت ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے ایک علامہ عبدالرؤف نعیمی ارشاد فرماتے ہیں کہ نکاح اور ایمان یہ ایسی دو عبادتیں ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہے اور قیامت تک اس کا سلسلہ جاری رہے گا، قیامت تک اس کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ نکاح ایک ایسی عبادت ہے جو یہی عابدین ذاکرین صالحین کے پیدائش کا ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ، یہی عابدین صالحین ذاکرین کے پیدائش کا ذریعہ ہے۔ بے شک بے شک۔ تو ہمیں چاہیے کہ نکاح کرے، لیکن سب سے پہلے ضروری ہماری زندگی کے لیے یہ ہے کہ اپنے بچوں کے اندر دینداری پیدا کرے۔ اگر ہمارے بچوں کے اندر دینداری نہیں ہوگا تو نہ بچہ باپ کا مقام کو جانے گا، نہ بچہ ماں کے مقام کو جانے گا، نہ بچہ بھائی کے مقام کو جانے گا، نہ بچہ خاندان میں کسی افراد کے مقام کو جانے گا۔ اگر بچے کے اندر دین موجود نہیں ہوگا تو سمجھ جائیے کہ وہ دنیا ہی زندگی گزارنے میں مشغول رہے گا، اسے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ تو ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے اولاد کو اچھی تربیت کرے، اس کو دین سکھائے۔ جب وہ بچہ دین سیکھ لے گا تو اس کو ماں کے مقام کا بھی ادب کرنا ہوگا، باپ کے مقام کو بھی جان لے گا۔ اس لیے کہ انسان ایک تو نکاح کر لیتا ہے اور بچپن میں اگر بچے کو اچھی تربیت نہ دے، جب وہی بچہ جوان ہو جاتا ہے اور ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے تو ماں باپ پریشانی کے عالم میں یہ کہتے ہیں اپنی زبان سے کہ تو پیدا نہ ہوتا تو یہ بہتر تھا، تو پیدا نہ ہوا ہوتا تو یہ بہتر تھا۔ تو ذرا سوچی کہ ماں باپ کے دل سے کب یہ آواز نکلتی ہے؟ ماں باپ یہ کبھی نہیں چاہتا کہ میرا اولاد ہمارے ساتھ برا سلوک کرے، لیکن اس کے ذمہ دار ماں باپ بھی ہوتے ہیں۔ اگر بچپن میں اچھی تربیت نہیں دیں گے تو بچہ بڑا ہو کر کیسے آپ کا ادب کرے گا؟ جب کچھ سکھا ہی نہیں رہے گا تو ماں باپ کے مقام کو کیسے جانے گا؟ ابھی راتی میں مولانا فخر الدین صاحب نے ماں باپ کے مقام کو بتایا تھا کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے زمانے میں موجود تھے لیکن آپ تابعین رہ گئے، صحابہ کے درجے کو پا نہ سکے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو بلند کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں صحابہ کو بلایا اور بلا کر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دونوں صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ اے عمر فاروق، اے مولا کائنات، جب تم سے حضرت اویس قرنی کی ملاقات ہو تو یہ کرتا مبارک دے دینا اور دینے کے بعد کہنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے مغفرت کے لیے دعا فرمائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں صحابہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کرتا مبارک کو لیتے ہیں اور لینے کے بعد حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلنے کے لیے سفر کا ارادہ کرتا ہے۔ جب حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گاؤں میں پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد آپ کا پتہ پوچھتے ہیں تو کوئی
آپ کا نام نہیں جانتا تھا. جب لوگوں نے کہا کہ اس نام کا یہاں پر کوئی نہیں ہے، مگر ایک بات ہے کہ یہاں ایک ایسا فقیر رہتا ہے جو جنگلوں میں عبادت و ریاضت میں مشغول رہتا ہے، فتح پرانے لباس پہنتا ہے. دونوں صحابی رسول پہچان جاتے ہیں اور وہاں سے ان کا پتہ پوچھتے ہیں. جب اس وادی میں پہنچتے ہیں، حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے کی حالت میں تھے، نماز پڑھ رہے تھے. دونوں صحابہ جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں. حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز مکمل فرمائی. دونوں صحابہ سے پوچھا آپ کس لیے آئے ہیں؟ دونوں صحابی رسول نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیغام سنایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کرتا مبارک دیا اور ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کی مقصد کے لیے دعا فرمائیے. حضرات محترم حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک دے کر صحابی رسول سے بھیجوایا اور دونوں صحابہ کو یہ بتا دیا کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ ہمارے زمانے میں رہ کر ہماری زیارت سے مشرف نہ ہو سکے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے مقام کو بلند فرمایا. حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں رہ کر لیکن آپ نے حضور کی زیارت نہیں فرمائی. اس کی وجہ تھی کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ماں تھی. اپنے ماں کی خدمت کی وجہ سے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو سکے، لیکن حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں اللہ جب ان کی خدمت کرتے تھے تو ان کی ماں ان کے لیے دعا فرماتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو بلند کیا اور حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ اگرچہ حضرت اویس قرنی میری بارگاہ میں حاضر نہ ہو سکے، لیکن حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات مبارکہ تھی جن کی ماں کی خدمت کی وجہ سے انہوں نے ظاہر میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اگرچہ زیارت آپ نے نہیں فرمائی تھی، لیکن باطن میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آپ نے اس قدر زیارت فرمایا تھا کہ جب دونوں صحابی رسول آپ کی خدمت میں پہنچے تو حضرت اویس قرنی نے ارشاد فرمایا بتاؤ تم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دنوں رات ساتھ رہے، حضور کی زیارت فرمائی ہے، بتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھائے مبارک ملی ہوئی ہے یا جدا جدا ہے؟ دونوں صحابی رسول تعجب کرنے لگتے ہیں کہ آخر ہم لوگ اتنے دنوں تک اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہے، لیکن ہم نے کبھی غور و فکر نہیں کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھاوے مبارک ملی ہوئی ہے یا جدا جدا ہے. حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھاوے مبارک ملی ہوئی ہے. دونوں صحابی رسول یہ سن کر اللہ اکبر، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرے رسالت، یا رسول جشن اللہ، عید میلاد النبی زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان ذرا سوچئے یہ ماں کی خدمت کا صلہ تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو بے شک سبحان بلند فرما کر یہ ارشاد فرمایا کہ ماں کی خدمت کا صلہ یہی ہوگا. اللہ، سبحان اور وہ ماں تھی. جب حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کی خدمت کیا کرتے تھے، رات کے تنہائی میں وہ ماں اپنے ہاتھوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھا کر دعا کرتی تھی، اے رب قدیر میرا بیٹا اویس اگرچہ تیرے محبوب کی بارگاہ میں ظاہر طور پر حاضر نہ ہو سکا، میرے بیٹے کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت سے سرفراز فرما. آمین، سبحان یہ ہوتی ہے اللہ، ماں کی خدمت. سبحان اللہ، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے بیٹوں کو اس کی زندگی میں دینداری پیدا کرے، دین سکھائے، تبھی جا کے بیٹے کو ماں باپ کا مقام معلوم ہوگا.